اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق و هو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیہ مجیدہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ 187 نمبر آیت 87، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ کا ٹائم بتایا ہے، افطار کرنے کا بھی اور سحری کا بھی۔ سحری کب ختم کرنی ہے آپ نے، اسی طرح روزے کو افطار آپ نے کب کرنا ہے، سب سے پہلے یہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کی سیرت جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ چونکہ یہ بہت سارے افراد ہر سال اس کا سوال کرتے ہیں کہ روزہ کب کھولنا چاہیے۔ اہل سنت جو ہیں وہ پہلے کھول لیتے ہیں اور شیعہ حضرات بعد میں کھولتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو پھر اس پہ گمراہ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر قرآن کی آیت کی طرف دیکھا جائے تو واضح واضح سیدھا سیدھا صلی اللہ نے بیان کیا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، کوئی دلیلیں اور دیگر چیزیں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلوا واشربوا، آپ لوگ کھائیں پئیں، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، حتیٰ کہ سفیدی جو ہے وہ نمودار ہو جائے، سفید خط یعنی نور صبح و صادق کا وہ واضح ہو جائے سیاہ خط سے، یعنی جو سیاہ خط ہوتا ہے اس سے بعد جو ہے وہ فجر اول کا جب ٹائم ہوتا ہے ایک نور نکلتا ہے، اس وقت تک آپ کھا پی سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر روزے کو پورا کرو، تمام کرو رات تک۔ یہ نہیں ہے کہ ثم اتموا الصیام الی المغرب، مغرب نہیں، غروب آفتاب تک نہیں ہے۔ اور ہر شخص جو ہے وہ جانتا ہے، ہر عقل والا شخص یہ جانتا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت رات نہیں ہوتی، اس کو کوئی بھی رات نہیں کہتا ہے۔ قطع نظر سنی شیعہ وہابی دیوبندی مسلمان غیر مسلم کوئی بھی آپ کہیں بھی دنیا کے اندر چلے جائیں، جب آفتاب غروب ہو رہا ہو اس وقت کو کوئی بھی رات نہیں کہتا کہ ابھی رات شروع ہو گئی ہے۔ رات ظاہر ہے اس سے جب مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں تو اس سے 10 منٹ بعد تک جو ہے وہ پھر آغاز سیاہی نمودار جو ہے وہ ہوتی ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ رات نہیں ہوتی۔ یہ بالکل واضح ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اہل سنت کی کتاب ہے میرے سامنے، جامع الصحیح امام بخاری کی، اسماعیل بخاری کی، وہ وقت افطار کی احادیث جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے، رمضان کا مہینہ تھا، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہے وہ کہا کہ اتر اور ہمارے لیے ستو گول۔ اس نے کہا کہ ابھی تو بہت وقت جو ہے وہ باقی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کہ رات کی تاریکی ادھر مشرق کی طرف سے آن پہنچے، توجہ کریں، جب رات کی تاریکی آن پہنچے، یہ نہیں کہا جب غروب آفتاب ہو رہا ہو، جب رات کی تاریکی مشرق کی طرف سے سیاہی آ جائے تو روزے کے افطار کا وقت ہو جاتا ہے، اور آپ نے انگلی مشرق کی جانب کی، یعنی مشرق سے جب مغرب کی جانب سیاہ جو ہے وہ آ جائے، سیاہی نمودار ہو جائے، تو اس وقت روزے کے افطار کا وقت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ صحیح مسلم کے اندر بھی بیان ہی یہی حدیث ہے۔ صحیح مسلم کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ سے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ جب سورج غروب ہو جائے، اس طرف مغرب کو آ جائے، تو اس طرف جو ہے وہ مشرق سے پھر آپ روزہ، یعنی سیاہی جو ہے وہ مشرق سے مغرب کی طرف آ جائے تو اس وقت روزہ جو ہے وہ آپ کھول سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ایک کتاب ہے اہل سنت کے ہاں، فقہ حضرت ابو بکر صدیق، یہ
اس فقہ کے اندر جو آپ دیکھیں انہوں نے سیرت لکھی ہے حضرت ابو بکر کی. حضرت ابو بکر کی سیرت کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، اس کے اندر آپ صفحہ نمبر 206 کے اندر وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز کو افطار پر مقدم کرتے تھے. مغرب کی نماز کو افطار پر مقدم کرتے تھے، یعنی پہلے نماز مغرب پڑھتے تھے، پھر جو ہے وہ روزے کو کیا کرتے تھے، افطار کیا کرتے تھے. صحیح سنن ترمذی کے اندر امام حافظ محمد ابن عیسیٰ جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ امام ترمذی نے افطار کے متعلق ایک باب باندھا ہے. اس کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سامنے آئے سیاہی رات کی مشرق سے جب سیاہی آ جائے اور پیٹھ موڑے دن اور غروب ہو جائے آفتاب، اور آفتاب کے غروب ہونے کے بعد سیاہی مشرق سے مغرب کی جانب آ جائے، یعنی اندھیرا چھا جائے، تو تجھ کو روزہ کھولنا چاہیے. یہ ہے امام جو ہے یہ صحیح مسلم معاف کیجیے گا صحیح سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث باب ما جاء الی اللیل و ادبر النہار قد انذر روزہ کھولنے کے بارے میں یہ جو باب انہوں نے قائم کیا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں امام موتا امام محمد موتا، اس کے اندر دیکھیں کہ امام مالک نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما رمضان کی رات سیاہی نمودار ہونے کے بعد جو ہے وہ روزہ افطار کیا کرتے تھے اور نماز مغرب ادا کرتے تھے، پھر نماز کے بعد روزہ افطار کرتے تھے. یعنی حضرت عمر کی پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں ذکر کی، حضرت ابو بکر کی سیرت. اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما ان کی سیرت بھی یہ تھی کہ یہ نماز مغرب، امام مالک بیان کرتے ہیں موتا امام مالک کے اندر کہ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد روزہ جو ہے وہ افطار جو ہے وہ کرتے تھے. تو گزارش ہے اہل سنت بھائیوں سے ہمارے اوپر تنقید کرنے کی بجائے کہ ان کا روزہ جو ہے وہ مکروہ ہو گیا ہے اور باطل ہو گیا اور فلان ہو گیا ہے، ہمیں چھوڑیں، آپ ہماری بات کو چھوڑ دیں، شیعوں کی بات نہ مانیں، حضرت علی علیہ السلام کی بات نہ مانیں، امام حسن و امام حسین، امام زین العابدین، آخری ائمہ تک آپ کسی اہل بیت کی بات نہ مانیں، رسول اللہ کی بات نہ مانیں. آپ کم از کم حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی، یہ جو صحابہ ہیں ان کی سیرت پر جو ہے وہ عمل کر لیں. آپ صحابہ کرام بھی جو ہے وہ نماز مغرب پڑھ کے جو ہے وہ روزہ کھولا کرتے تھے. اسی طرح المصنف جو ہے وہ حافظ کبیر ابن ابی عبد الرزاق المصنف، ان کی جو شہرت یافتہ جو ہے وہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حمید ابن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان نماز پڑھتے تھے مغرب کی، اور پھر جب سیاہی چھا جاتی تھی مغرب کے بعد تو پھر نماز پڑھنے کے بعد وہ روزہ کھولا کرتے تھے. اکثر علماء اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ روزہ میں جلدی کی جائے. اب اس جلدی کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ حکم قرآن کے مطابق اور رسول اعظم کے فرمان کے مطابق جو ہی سورج غروب ہونے کے بعد مشرق سے رات کے آثار نمودار ہو جائیں تو روزہ کھولنے میں جلدی کی جائے، نہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو ہے وہ سیاہی نمودار نہ ہو، رات ابھی تک نہ چھائے، ابھی تک جو ہے وہ رات چھائے نہ، آپ روزہ توڑ دیں. حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ ٹائم سے پہلے روزہ کھول دیں، یہ تو حضور نے نہیں فرمایا. یعنی جب اتم الصیام الی اللیل، جب رات ہو جائے تو پھر آپ جلدی، زیادہ سے زیادہ اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ جب رات چھا جائے تو اس وقت آپ جلدی کر لیں، روزہ جو ہے وہ کھول لیں. اور باقی روزہ کھولنا جو ہے وہ کسی کھانے کا نام افطار نہیں ہے، کسی کھانے کا نام جو ہے وہ سحر نہیں ہے. بس جب جو ہے وہ صبح سفیدی نمودار ہو جائے تو سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، یعنی اس کے بعد آپ کھا پی کچھ نہیں سکتے. اور جب رات چھا جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ افطاری کا ٹائم ہو گیا، یعنی اب آپ کے لیے کھانا پینا جائز ہو گیا ہے. ضروری نہیں ہے کہ صبح سحری میں آپ کھائیں اور روزہ کھولتے وقت آپ پھر کچھ کھائیں، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہے کہ سحری کرنا یہ مستحب ہے جو ہے وہ کھانا کھانا. اور اس کے بعد دیکھیں کہ
یعنی وقت افطار کے بارے میں قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اگر آپ غور کریں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے سیدھے الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ سورج مغرب میں جب ڈوب جائے اور مشرق کی طرف سے رات کی سیاہی نمودار ہو جائے تو پھر روزہ جو ہے وہ افطار کرنا چاہیے. اور پھر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت ابو بکر کی جو سیرت ہے وہ بھی یہی ہے. تو اس سے جو ہے وہ جتنے بھی ہم آپ کی خدمت میں یہ جو نقل کر چکے ہیں، جیسا کہ برادران اہل سنت کا جو ہے یہ معمول ہے کہ جو ہی سورج جو ہے وہ غروب ہو جائے تو فوراً روزہ کھول دیتے ہیں. یہ جو ہے وہ نہ قرآن مجید کا حکم ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، نہ ان کی سیرت ہے، نہ جو ہے وہ صحابہ کرام میں سے جو ہے وہ کسی کی سنت ہے، نہ ان کا کسی کا حکم ہے. یہ اپنی طرف سے خود ہی کسی نے جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. یہ نہ رسول اللہ کی سیرت ہے، نہ کسی اور کی جو ہے وہ سیرت ہے. اسی طرح جو ہے وہ آپ اگر دیکھیں تو موطا امام مالک میں بھی وہی جو سیم روایت آپ کی خدمت میں پہلے میں نے نقل کی ہے حمید ابن عبد الرحمن سے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ جب سیاہی نمودار ہو جاتی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولتے تھے. اسی طرح جو ہے امام محمد ابن ادریس شافعی نے بھی اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ یہی روایت لکھی ہے. اسی طرح جو ہے وہ یہی روایت جو ہے وہ سنن کبریٰ کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر بھی یہی بعین ہی حمید ابن عبد الرحمن سے یہی روایت ہے کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی یہ بھی روزہ نماز مغرب پڑھ کے کھولا کرتے تھے. اب یہ مسلمانوں کے اوپر ہے کہ وہ کس کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. نہ تو وہ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. امید ہے کہ جو ہے وہ بہت سارے لوگ جنہوں نے سوال کیا تھا ان تک جو ہے وہ ایک معلومات جو ہے وہ صحیح جو ہے وہ پہنچ چکی ہوں گی.